دوسرے نمبر پر ہے پوڈکاسٹ فہرست، یہ اس کا نام ہے پوڈکاسٹ فہرست، جب آپ لکھیں گے وہاں پر تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک زبردست سلسلہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ علم کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، علم کا منہج کیا ہے، علم کا عمل سے تعلق کیا ہے، اور علوم کی تاریخ اور بلدان کی تاریخ، ان تمام موضوعات پر آپ کو یہاں پر پوڈکاسٹ ملے گی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے آپ فارغ اوقات میں اس کو سن سکتے ہیں۔ پوڈکاسٹ ملہم یہ بھی ایک زبردست سلسلہ ہے، یہاں پر بھی مختلف علماء کرام کہ آپ ٹیکنالوجی کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں علم کے حصول میں، آپ علم کو عمل میں کیسے لا سکتے ہیں، آپ کسی کتاب کا مطالعہ کیسے کریں، کیف تقرأ، اس عنوان سے یہاں پر ایک زبردست 2 گھنٹے کی پوڈکاسٹ موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، بڑا مفید ہے۔ اسمار و افکار، اگر یہ پوڈکاسٹ تو نہیں ہے لیکن اس کا ہم نے نام لکھا ہے، یہ ایک اچھا سلسلہ ہے اور بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ یہ سلسلے ہماری اردو میں بھی ہونے چاہیے۔ مختلف ماہرین جمع ہوتے ہیں اور وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے آج میں نے ان کی ایک ویڈیو سنی جو تقریباً 2 گھنٹے پر مشتمل تھی، وہ امام جاحظ کی کتاب البخلاء کے بارے میں تھی۔ اب البخلاء کے بارے میں سب سے پہلے ان ماہرین نے، یعنی جیسے اب ادب کے ماہرین ظاہر بڑے بڑے ادباء نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ پھر اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جب عرب کے بڑے بڑے علماء ادباء کسی کتاب کا مطالعہ کریں، پھر اس کا خلاصہ پیش کریں، پھر اس پر اپنے تأثرات بیان کریں، تو وہ کتنا اچھا منظر ہوگا، کس قدر مفید باتیں ہوں گی۔ تو آج میں امام جاحظ کی کتاب البخلاء کے بارے میں سنا تو بڑی مفید باتیں سننے، ایک بڑی بات وہاں یہ سننے کو ملی کہ امام جاحظ کی کتابوں میں البخلاء یہ واحد ایسی کتاب ہے جو پوری کی پوری امام جاحظ کی اپنی عربی ہے۔ ظاہر ہے البیان والتبیین کتاب الحیوان میں تو دوسروں کو اقتباسات بہت زیادہ نقل کیے گئے ہیں، لیکن کتاب البخلاء کے اندر ساری عربی امام جاحظ کی اپنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف بخلاء کی کتاب ہے، اس میں بخلاء کے حالات ہوں گے بس، لیکن یہ اس وقت کے کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، اس وقت کے اجتماعی حالات، سماجی حالات کے بارے میں بھرپور مواد آپ کو فراہم کرتا ہے، اور خاص طور پر کہ اس وقت استدلال کا طریقہ کیا تھا، لوگوں کا سوچنے کا طریقہ کیا تھا، کس طور پر وہ سوچتے تھے۔ تو ایک لمبی فہرست ہے ان باتوں کی، آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اسمار و افکار مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کے بعد ان پر اپنی تأثرات بیان کرتے ہیں، اور آخر میں جو عام لوگ بھی مجلس میں ہوتے ہیں تو اگر ان میں سے کسی نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی نقطہ نظر سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے تأثرات۔